ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون والسابقون السابقون المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غربا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أبغضني فقد أبغض الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترته وأهل بيتي. مختصر حمد و صلوات کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ذات کے لیے ہیں. وہ ذات کہ جس کے کمال کو کبھی زوال نہیں، جس کی بقا کو کبھی فنا نہیں. بے شمار بے حساب انگنت ناتعداد درود و سلام سرور کونین شافع محشر ساقی کوثر خاتم النبیین رحمت العالمین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اکمل کے لیے ہوں. آج کے خطبے کا جمعے کا جو موضوع ہے وہ بڑا حساس موضوع ہے. ان سے کہیں کہ باتیں نہ کریں، توجہ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خطبے کے دوران، یہ آج میں پہلی مرتبہ یہ دیکھ رہا ہوں، ورنہ الحمدللہ اس سے پہلے کبھی بھی یہ بات سامنے نہیں آئی. آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ خطبے کے دوران بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ اشارہ بھی کر دیا تو اس کا جو خطبے کا جو فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے یا اس کا ثواب ہے، وہ اس سے جاتا رہتا ہے انسان. اور آپ دیکھیں نا کہ جو میں بات کہنے جا رہا تھا وہ توجہ اس سے ہٹ گئی.
کیونکہ میں آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور میں جو بات بیان کر رہا تھا اور جو چیز کو لے کر چل رہا تھا، میرے جو تمہیدی کلمات تھے اس موضوع کے حوالے سے وہ میرے ذہن سے نکل گئے۔ تو شاید میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ آج کا جو جمعے کا خطبہ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی میں اتحاد کیسے ممکن ہے۔ یہ مشکل تو بہت ہے ہی، لیکن ناممکن نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس اختلاف میں اتنی شدت کیوں پیدا ہو گئی، اتنی شدت آ گئی کہ آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا ہمارے اس ملک پاکستان میں اور ہمارے اس کراچی شہر میں دونوں جماعتوں کے درمیان ایک باہمی تنازعات میں اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا، دونوں طرف سے بہت سے لوگ بے موت مارے گئے، کچھ اپنی غلطیوں کے بنا پر بھی اور کچھ بے گناہ بھی اس کے اندر قتل ہوئے، بے گناہ کا خون بہایا گیا۔ کسی نے مساجد پر حملہ کر کر نمازی کو شہید کر دیا، بم سے اڑا دیا، اور کسی نے امام بارگاہوں میں جا کر، تو یہ دونوں طرف جو اختلاف شدت اختیار کر گیا وہ کیوں کر ہوا ایسا؟ دو باتیں میں نے کہا نا کہ ایک کہ یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ نقطہ ہو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اتنی شدت آئی کیوں۔ اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، نہیں۔ صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی علیہم کی موجودگی میں بھی صحابہ کا آپس میں بعض مسائل میں اختلاف ہوا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ علیہ السلام نے ایک جماعت کو بھیجا، ایک تبلیغی جماعت کو، ایک وفد کو بھیجا دعوت کے لیے، جہاد کے لیے، تو رستے میں انہی جماعتوں میں سے کچھ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز کے حوالے سے وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی آپ نے فرمایا کہ تم نے عصر جو ہے فلاں علاقے میں جا کر پڑھنی ہے، اور جب وقت آ گیا عصر کا تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پائے، تو اب اختلاف ہو گیا، دو گروہ بن گئے، ایک ہی جماعت میں مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں، لیکن اختلاف ہو گیا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر شدت اختیار نہیں کی گئی، ایک دوسرے کو غلط نہیں کہا گیا، اپنے اپنے موقع پر رہ کر نماز کو ادا کر لیا۔ کسی نے نماز اس مقام سے پہلے پڑھی اور کسی نے عصر کی نماز اس مقام پر جا کر ادا کی، اختلاف ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے یہ اختلاف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کا پھر ایک دور آیا تبع تابعین کے بعد، پھر ائمہ اربعہ کا ایک دور آیا جس میں چاروں امام اپنے اپنے وقت میں دنیا میں آئے، ان میں بھی آپس میں اختلاف رہا، اور یہ اختلاف آج بھی موجود ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ان کے شاگرد سے ایک مسائل میں نہیں کئی مسائل میں ہے، یعنی شاگرد جو ہیں
وہ اپنے استاد سے بہت سے مسائل میں اختلاف کر رہا ہے. پھر اسی طریقے سے یہ اختلاف اس وقت بھی ہوا جب سید الشہداء جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا. اور اس سے پہلے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر معاویہ کی خلافت کے حوالے سے جب جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر لی، بیعت سے پہلے بھی اختلاف ہوا اور جب بیعت کر لی تو تب بھی اختلاف ہوا. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ جو اپنے آپ کو شیعان حسن کہنے والے تھے، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہلانے والے تھے، انہوں نے جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کیا، ناراضگی کا اظہار کیا. اور یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر اس اختلاف میں جو نقطے وہ بیان کیے جائیں، لیکن صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اختلاف انہوں نے بھی کیا کہ جو خود جناب حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے. امیر معاویہ سے جب صلح کی تو وہ خود ناراض ہو گئے. اب دیکھیں کہ کل تک وہ حسن سے محبت کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور آج اگر معاویہ سے صلح ہو گئی تو اس پر ناراضگی اختیار کر لی. یہ اختلاف ہے. لیکن اگر اس اختلاف میں شدت آ جائے اور اتنی شدت آ جائے کہ دو مسلمان بھائی، یہ دو مسلمان جماعت گروہ، یہ دو مسلمان قبائل آپس میں دست گریباں ہو جائے، دونوں کے درمیان تلواریں نیام سے باہر آ جائے، تو شریعت نے اس عمل کو جرم قرار دیا ہے. ایسے شخص کو مجرم قرار دیا ہے. وہ شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی وہ مجرم ہے اور وہ سزا کا مستحق ہے، وہ کوئی بھی ہو. اگر کوئی سنی مسلمان اور اہل تشیع پر تشدد کرتا ہے، بے جا اختلاف میں آ کر اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، تو وہ مجرم ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع حضرات میں سے، چاہے وہ عوام الناس میں سے ہو، چاہے مجالس کے ذاکرین میں سے ہو، اگر وہ غلط بات کہتا ہے، غلط جملہ ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں پر تبرہ کرتا ہے، وہ ازواج مطہرات میں سے کسی پر شب و شتم کرتا ہے، تو وہ قانونی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی وہ مجرم ہے اور سزا کا مستحق ہے. بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا آگے جانے سے پہلے، یہ آج اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ موضوع بہت طویل بھی ہے اور بہت حساس موضوع ہے، تو لہذا آج میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ممکن تو نہیں کہ آج ہی کے اس 30 یا 35 منٹ کے اندر ہماری یہ بات مکمل ہو جائے. انشاءاللہ الرحمن کہ یہ موضوع آئندہ جمعہ جب حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالی، جب اللہ نے توفیق دی، زندگی اور حیاتی رہی، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، تو انشاءاللہ تعالی اپنے اس موضوع کو مکمل کروں گا. آج صرف تمہیدی کلمات ہے، خلاصہ کلام انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کے خطبے میں بیان کروں گا. میں خلاصہ اور تمہیدی کلمات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا حساس ہے، اس کو اتنی آسانی کے ساتھ حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت بڑی قربانی چاہیے.
اللہ، جان کی قربانی نہیں، اس کے لیے اپنی انا کو ختم کرنا اور اپنے دلوں کے اندر جو تعصب ہے اس کو ختم کرنا اور دل کے اندر اللہ کا ڈر، اس کا تقوی پیدا کر لینا، تو انشاءاللہ تعالی بہت حد تک ممکن ہے کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کی شدت وہ کم ہو جائے۔ پھر میں اپنی اس گفتگو کا جو نقطہ نظر ہے وہ بتلاتا چلوں کہ اختلاف میں شدت جو آئی، یہ شدت کیسے ختم ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ بہت حد تک بلکہ 90% اس شیعہ سنی کے فساد ختم ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ شدت آئی کیوں، یہ معاملہ شدت کیوں اختیار کر گیا، یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا کہ ہم آپس میں دست گربا ہو گئے، جبکہ ہمارا کلمہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے گواہی دی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اس کے بعد جو 4 ارکان ہیں یہ ملا کے 5 ارکان بنتے ہیں، جسے ارکان خمسہ کہا گیا ہے۔ شریعت نے ارکان خمسہ، اس ارکان خمسہ کو ہم سب مانتے ہیں، چاہے وہ سنی حضرات ہو چاہے وہ اہل تشیع حضرات ہو۔ اور یہ بھی بتلاتا چلوں بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ جو ہمارا جو موضوع ہے یہ تقریر نہیں ہے، اس کو ثالثی بیان سمجھیں۔ 2 جماعتوں کے درمیان جب باہمی تنازع ہو جائے تو ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جب آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، تو تم دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ کون کرا دے؟ یہ اشارہ ثالث کی طرف ہے۔ اچھا، اب آئیے اس بات کی طرف کہ اختلاف میں شدت کیوں آ گئی، اختلاف میں قتل غارت گری کا بازار کیوں گرم ہو گیا؟ اس کی 2 وجہ ہیں، 2 بڑی وجہ ہے، اور یہ وجہ میں خود اپنی رائے سے نہیں کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ، میں قرآن و حدیث اور اہل علم کی آراء سے یہ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ بات صرف یہاں پر بیٹھے ہوئے اس مسجد کے نمازی کے تک پیغام نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ یہ پیغام ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ہو سکتا ہے کروڑوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ میں نے اللہ سے رات دعا کی، اللہ پاک سے رات میں تقریباً رات کا ایک بڑا حصہ میں اس موضوع پر سوچتا رہا کہ اس کو کس طریقے سے بیان کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر اللہ کی توفیق سے میں 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا کہ یہاں پر میں خطبہ دے رہا ہوں، اور تیاری کے ساتھ الحمدللہ یہاں پر آتا ہوں، لیکن یہ موضوع اتنا حساس ہے کہ اس کی تیاری میں نے رات کا آدھا حصہ سوچ میں گزارا کہ اس کی تمہیدی کلمات کیسے ہونے چاہیے۔ میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری یہ بات صرف آپ تک لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہاں اس جامع مسجد محمدی میں گھبول ٹاؤن کی اس جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے
صرف ان لوگوں تک یہ پیغام نہیں ہے، میرا یہ پیغام امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے ہے۔ ہمارا یہ پیغام مسلک مکتبہ اہل حدیث یا اہل السنہ کہہ لیں آپ، کہ یہ ان کی دعوت ایک ثالثی دعوت ہے تمام امت مسلمہ، امت محمدیہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کسی نے کہا نا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ ایک بات، بس۔ اب آگے چلتے ہیں کہ شدت کیوں اختیار ہو گئی، اب اس شدت کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ پہلی بات کیوں ہوئی، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو وجہ معلوم ہوتی ہے نا، کوئی بھی اختلاف ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اور سبب بنتا ہے، بغیر سبب کے کوئی کسی سے نہیں لڑتا۔ یہ تو بے وقوفی اور پاگل پندی ہے کہ کوئی کسی سے بلا جواز کسی سے اختلاف کرے، یہ اہل علم کا، اہل عقل کا، سمجھدار کا شعار نہیں ہے۔ سمجھدار انسان نہیں ہے جو بغیر مطلب کے اور بلا وجہ کسی سے اختلاف کرے، یہ تو خام خواہی کی دشمنی والی بات ہوگی۔ تو ریزن یہ ہے اس کا، سب سے پہلا شدت یوں اختیار ہوئی، یہ مسئلہ یوں بڑھا کہ امت مسلمہ کے اکثریت جو ہے وہ اللہ کی محبت اور اس سے بے خوف ہو گئی، اس کی پکڑ سے، اس کے ڈر سے۔ جب ہم بے خوف ہوئے اور اللہ کی محبت جس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے ہم نے نہیں کی۔ اس کی مثال آپ سنتے ہیں نا قرآن کی آیات کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، لوگوں نے اللہ سے اس طرح سے محبت نہیں کی۔ یہ اس کا معنی ہے اس بات کا کہ اللہ کی ناقدری کا معنی کیا ہے، کہ لوگوں نے اللہ سے محبت نہیں کی اس طریقے سے جس طریقے سے اس سے محبت کرنے کا حق ہے۔ اس کے دلیل بھی قرآن سے سن لیجیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی والہانہ محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ یعنی مخلوق سے وہ ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ جیسی عقیدت اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں نا، مخلوق ہے۔ انبیاء کے جو پیروکار ہوتے ہیں، انبیاء کے جو گھر والے ہوتے ہیں جسے اہل بیت بھی کہا گیا ہے، تو وہ اہل بیت بھی کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی بشر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انبیاء میں سے نبی سے یا نبی کے گھر والوں سے کہ کسی فرد سے ایسی محبت کی جائے جیسے اللہ سے کرنی ہے تو پھر یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے محبت کیسے کی جائے، یا اللہ سے محبت جو دل میں پیدا ہوگی اس کے لیے پیمانہ اور کسوٹی کیا ہے؟ اس کے لیے وہ واقعہ آپ سنتے ہیں، اللہ اکبر، وہ قرآن کی آیت کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ دو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب اللہ، مجھے اللہ سے بہت محبت ہے۔ انی احب اللہ، مجھے اللہ سے بہت محبت ہے،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے جو محبت ہے وہ محبت مجھے معلوم ہو جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ مجھے کتنی محبت ہے اور میرے بھائی کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ زید یہ پہچان لے کہ اسے اللہ سے کتنی محبت ہے، اور بکر یہ پہچان لے اسے اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ شوق اور ذوق، یہ جستجو صحابہ کرام کی تھی کہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے، تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ واقعتاً اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کو ہم سے کتنی محبت ہے، اس کا ایک دوسرا کیا معنی ہے کہ واقعتاً اللہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ کیا آپ کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ یا اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہی نہیں کرتا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہی نہیں راضی؟ ہم کہتے ہیں نا اس لیے کہ محتاج ہے، اس لیے کہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ہم عابد و معبود ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم عابد ہیں اور معبود ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں۔ وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں۔ تو لہذا جب کہا کہ زید کو اور بکر کو اللہ سے کتنی محبت ہے، یہ پیمانہ، یہ کسوٹی ہمیں بتائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور خاموش ہیں، کیونکہ وحی کا نزول نہیں ہے۔ اور آپ کیسے بتلائیں اس دل کو چیر کر، آپ کیسے بتلائیں کہ زید کو کتنی محبت ہے اور بکر کو کتنی محبت ہے اللہ سے؟ اللہ اکبر۔ اس سے بھی بڑے مسئلے نکلتے ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے اس بات کی طرف، بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں تھے، عالم الغیب نہیں، علام الغیوب نہیں تھے۔ علام الغیوب اللہ کی ذات ہے جو ساری باتوں کی غیب کا علم جاننے والا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہی آپ کو علم تھا جتنا کہ اللہ پاک نے آپ کو علم دے دیا۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ انی اعلم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، سب سے زیادہ، سارے نبیوں سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا جاننے والے۔ اور دوسرے مقام اور ایک یوں فرمایا کہ وَأَتْقَاكُمْ بِاللَّهِ، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ نے یہ کہہ دیا، اللہ پاک نے یہ کہلوا دیا آپ کو کہ سب سے زیادہ دل میں جو محبت ہے اللہ کی وہ محمد رسول اللہ کے دل میں ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام درجہ بدرجہ، تو کہا آپ خاموش، اور فوراً جبریل امین نے، معاملہ حساس تھا، فوراً جبریل امین نے وحی کا نزول فرمایا اور یہ کہہ کر قل، سورہ آل عمران کی آیت ہے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت بتلائیے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے اور ہم سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ سے تم کتنی محبت کرتے ہو یا اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تو ان کو کہو کہ یہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، بس تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے، تمہارا اللہ کے ولیوں میں شمار ہو جائے گا اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع اور محب اور فرما بردار بن گئے۔ اب آتے ہیں ہم اس موضوع کی طرف، یہ اب شروع ہے موضوع اور انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کا اختتام ہوگا، اللہ کے توفیق سے بحمدللہ تکمیل ہوگا۔ اور وہ یہ ہے کہ اب ہم نے جان لیا کہ وجہ اور سبب کیا بنی کہ اللہ کی محبت جب دل میں کم ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف جب
انسان کے دل سے نکلتا ہے تو پھر انسان کی راہ جو ہے وہ دوسری سمت چلی جاتی ہے۔ پھر انسان مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت میں اپنی منشا اور اپنی چاہت شامل ہو جاتی ہے۔ وہ اگر مخلوق میں سے بھی کسی سے محبت کرتا ہے، وہ اگر اپنے کسی پیغمبر سے بھی محبت کرتا ہے یا پیغمبر کے اصحاب سے یا پیغمبر کے اہل بیت سے بھی اگر وہ محبت کرتا ہے تو صرف اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کیوں اس کو یہ کہا جا رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ؟ پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ پھر اس میں ہوتا ہے کہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے جو درمیان شیعہ اور سنیوں کے مابین، میں نے آپ کو کہا نا کہ اس اختلاف میں جو شدت آئی اور ہم ایک دوسرے کے دست گربا ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، اور دونوں کیا کہ سنی شیعہ کے لیے یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ واجب القتل ہے، اور اہل تشیع وہ سنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے۔ بتائیے کہ جب کفر اور قتل کا جب فتویٰ ایک دوسرے پر لگائیں گے تو بتائیں نوبت کہاں تک پہنچے گی؟ نوبت خون ریزی سے پہنچے گی، اور پہنچی۔ ماضی میں یہی کچھ ہوا، آج اس کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ 2-3 سال سے یہ ایک اقدام اٹھایا ہے، اور ابھی اسی سال 2020 اور 1441 ہجری اور اسی محرم الحرام کے مہینے میں نہیں، غالباً شاید 14 اگست کو ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا، اور اس کا انعقاد بھی اہل تشیع کے معروف عالم دین نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ انہوں نے خود دعوت دی اہل سنہ والجماعت، یعنی سنی حضرات کے جید اور باشعور اور باعلم اور باعمل لوگوں کو دعوت دی، اور وہ اس میں شریک ہوئے، اور ان کا ایک مقام ہے اس معاشرے میں جس میں سرفہرست مولانا زاہد الراشدی مدظ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تو باقاعدہ وہاں پر امامت کرائی تھی۔ تو وہ ان تمام مکتب فکر کے علماء شیوخ کی آراء کو اکٹھا کر کے ہم آپ کے سامنے ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ثالث ہی یہ پیغام ہے ہمارا کہ امن کس طریقے سے قائم ہو سکتا ہے۔ شیعہ اور سنیوں کا جو فساد ہے، جو قتل عام تک پہنچا ہے، اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، اس کے لیے یہ باتیں بیان ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر اور خوف، اور دوسری وجہ، دوسرا سبب جس سے یہ ختم ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ کیونکہ قرآن نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دی ہے، یہ کہہ کر کہ اے مسلمانوں سنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ خطاب ایمان والوں کو ہے، یا ایھا الناس ہی کہا کہ اے سارے جہانوں کے لوگوں سن لو کہ تمہارے درمیان اگر باہمی تنازع ہو جائے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِن تَنَازَعْتُمْ۔ اب دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک ہے اختلاف اور ایک ہے تنازعہ۔ اختلاف مختلف سے ہے، مختلف ہو جانا کسی رائے سے، کہ آپ کچھ اور رائے رکھتے ہو کسی ایک مسئلے پر اور میں کچھ اور رائے رکھتا ہوں، میں کچھ اور سوچ رکھتا ہوں، اس کو کہتے ہیں اختلاف۔ اور تنازعہ جو ہے، تنازعہ متنازعہ سے ہے، اور تنازعہ کے معنی جھگڑا، کہ اختلاف کی نوبت یہاں تک پہنچ جائے، خدا نہ خواستہ کہ تم ایک دوسرے کے
سامنے کھڑے ہو جاؤ اسلحہ تان کر کے، ایک دوسرے کے دست گریباں ہو جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ تو پھر اس مسئلے کو جس میں اختلاف ہوا، جس میں تم جھگڑ رہے ہو، جس سے تم ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو اور ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے پر حلال بھی کر رہے ہو، ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے پر حلال ہے، نوبت جب یہاں تک آ جائے تو فی شیء کسی بھی چیز میں فردوہ الی اللہ، تو اس تنازع کو، اس مسئلے کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اپنے اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں لوٹایا، بلکہ اپنی چاہت، اپنی منشا، سمجھے نا، اور اپنی ہردرمی اور اپنی تعصب کی بنا پر ہم نے یہ کیا دونوں طرف۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مکتب فکر کا منبر پر کھڑا ہو کر یہ مسئلہ بیان کرے گا تو جہاں یہ ممکن ہے کہ اس کے اپنے ہی لوگ جو اس سے جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہی کے عوام الناس میں کتنے لوگ ان سے ناراض ہو جائیں۔ اور یہ ممکن ہے کہ جو مخالف سندھ میں جو مکتبہ فکر ہے، دوسرے مکتبہ فکر کے، اور وہ آپ سے خوش ہو، آپ کے اپنے ماننے والے آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں اور آپ دوسرے کے لیے ایک محبوب بن جائیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے کے لیے آپ ایک متنازعہ شخصیت بن جائے اور اپنے لوگوں کے لیے ایک محبوب ترین شخصیت بن جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ہماری بات سے اختلاف بھی کوئی کر سکتا ہے، ہم سے نفرت کا بھی اظہار کر سکتا ہے، اپنے بھی کر سکتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے، اللہ کی قسم منبر رسول پر یہ بات، کیونکہ اس بات کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہماری نیت کو، ہمارے ارادے کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کی نیتوں پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں اللہ کے لیے، سننے والے بھی اور کہنے والا بھی اگر مخلص ہو اللہ کے لیے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، اس میں اب مجھ پر کوئی پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، ولا یخافون لومۃ لائم، لوگ میرے اپنے ہی برا بھلا کہیں گے تو یہ سن لو، پھر یہ کہہ دو کہ لا یخافون لومۃ لائم، ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی ہمیں لعن طعن کرے، ہم اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے ثالثی کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان کے درمیان باہمی کشت خو نہ ہو، امن، محبت، اتحاد، مودت، یہ چیزیں پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم، اے اللہ مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یا اللہ تم کو معاف فرما، وألف بین قلوبہم، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے۔ اور ایک سبق اور بھی بتلاتا چلوں، بات ختم کر رہا ہوں، کہ ہم اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے، ہم اللہ سے حقیقت بتلا رہا ہوں، ہماری فکر اور سوچ جو ہے، اگر ہم نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس میں غلو اختیار کرنا ہے۔ بات کہیں اور چلے گی معذرت کے ساتھ، کہ ہم نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو اپنے جذبات سے اور اپنے شوق سے اور اپنے فہم سے کرنی ہے، اور اگر خدا نہ خاصہ اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے۔ نہ ماضی میں ہم نے یہ کیا، اللہ سے دعائیں کی، نہ آج ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ اللہ کی امت کے اندر جو اختلاف ہو گیا، اور یاد رکھیے گا یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر آج امت واحدہ نہ ہوئی، اگر آج امت ایک نہ ہوئی تو اللہ کی قسم پھر ہم گاجر اور مولیوں کی طرح کٹیں گے غیروں سے، پھر یہود و نصارہ
اور پھر کفار اور مشرکین جو ہے وہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے. پھر کیا کریں گے آپ؟ تب بھی آپ شیعہ سنی کے فساد میں لگے رہیں گے؟ بتائیے ذرا. یہ دونوں کو پیغام ہے، اہل تشیع حضرات کو بھی اور سنی حضرات کو بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ اگر یہ تنازعہ بڑھ گیا تو اس نے اس قدر شدت اختیار کرے گا، اس کا فائدہ جو ہے وہ غیروں کو ہوگا. وہ اس میں کتنے بے گناہ مارے جائیں گے اس کا آپ کو تصور بھی نہیں. تو اللہ کے لیے اس سازش کو سمجھو، یہ سازش بھی ہے. اس میں ایک سازش کے بھی عنصر ہے کہ یہ یہود و نصارہ یہ ہمارے کبھی بھی خیرخواہ نہیں ہے، کبھی ہو نہیں سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ تم یہودی یا عیسائی نہ بن جاؤ. وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، اور جب تم باہم ایک ہوں گے اس وقت تو ان کا اور حربہ کام کرے گا. تو لہذا یہ موضوع میرا انشاءاللہ جاری ہے. اب ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے کہ اسی موضوع کی طرف کہ اس تنازعات کی شدت کیسے ختم ہو سکتی ہے. اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعے بیان ہوگا. اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.